مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی اس نماز کا عالم کیا تھا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے مالک و خالق کے حضور مشاہدہ حق کی کیفیات لیے دست بستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب اپنی خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی علمناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ خوانی کرتے رہے۔ حسینی فوج کی بہتر جانثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مختصر سی جماعت کے آقا نے اپنے جان بازو کو اس طرح ترتیب دیا: حضرت زبیر بن قیس و میسرہ پر حضرت حبیب بن مظاہرہ کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا، جو اس سبب سے علمدار کہلائے گئے۔ خندق میں بھری ہوئی لکڑیوں کی آگ لگا دی گئی، یعنی خیموں کے پیچھے جہاں گڑھا کھودا تھا وہاں پہ لکڑیوں کی آگ لگا دی گئی۔ دوسری طرف عمرو بن سعد نے اپنے لشکر سامنے عمرو بن الحجاج الزبیدی اور پیچھے پر شمر بن ذیل جوش اور سواروں پر عزرا بن قیس الاحمسی اور پیادوں پر شفص بن ربیع یربوعی کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے غلام کو زبیدہ کر دیا۔ امام عالی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن منگوا کر اپنے سامنے رکھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ اذن میں یوں دعا کی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے۔ تمام پریشانیاں میں تو ہی میرا سہارا اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہیں۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس میں خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری طرف رجوع کیا، تجھ سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور خواہش اور رغبت کا منتہا ہے۔ وہ صبر دل الہی میں مصروف رہے۔ پھر امام عالی مقام نے تمام یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر سب سے کلام کیا اور ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تم جس سے لڑ رہے ہو تم یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ نبی کا نواسہ ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور امام حسن کا بھائی ہے؟ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا میں نواسہ ہوں۔ تمہیں میرا بچپن نہیں پتا، تمہیں میرے بارے میں نہیں پتا، تم ہی نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ مکر گئے، انہوں نے اس بات پہ کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد حر نے حضرت امام عالی مقام کی فیور کرتے ہوئے تقریر کی کہ تم اب بھی مان جاؤ ورنہ جہنمی ہو جاؤ گے۔ پھر لوگوں نے ان کے اوپر تیر پھینکنا شروع کیے اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ پھر امام عالی مقام کے چند ساتھی تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، وہ لڑتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے بیٹے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، جن کا نام عبداللہ بن مسلم تھا، حاضر ہوئے اور کہا، چچا جان، مجھے اجازت دیجیے، میرا حق میں کٹانے اور اپنے ابا جان اور بھائیوں کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، کس طرح تمہیں اجازت دوں؟ تم ایسا کرو، اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں بھی تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا، چچا جان، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ آپ نے ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت دیکھ کر اشک باری آنکھوں سے ان کو سینے سے لگایا، فرمایا، رائے حق میں قربان ہو جاؤ۔ یہ ہاشمی جوان میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے پکارا۔ ابن اسد نے کہا، کون اس جوان کا مقابلہ کرے گا؟ پھر اس نے قدامہ بن اسد فزاری کی طرف دیکھ کر کہا،
اے قدامہ تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قدامہ فن حرب میں بہت ماہر اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا، اس کو چیر کر رکھ دیا اور کمر بند پکڑ کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے کیونکہ آپ کا گھوڑا بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑا تھا۔ قدامہ کے بیٹے سلامہ بن قدامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت بہادری دیکھ کر ابن سعد سے کہا، میں نے ایسا دلیر اور بہادر جوان کوئی نہیں دیکھا۔ اب کس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے۔ اب بھوکے شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے اور لشکر اشکیا کو زیر و زبر کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت سو کو مارا اور زخمی کیا۔ آخر انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور جدائی دمشقی نے پیچھے سے تلوار ماری اور آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پیادہ یعنی پیدل ہی مقابلہ کرتے رہے۔ نوافل بن مزاحم حمری نے آپ کو نیزہ مارا اور بقول بعض عمرو بن سبی سیداوی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور یہ خلاصہ خاندان عقیل جنت بری ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت جعفر بن عقیل نے جب اپنے بھتیجے کو خاکہ خون میں غلطہ دیکھا تو اشبار آنکھوں سے آگے بڑھے اور امام پاک کو سلام کر کے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور اجازت دے دی۔ حضرت جعفر میدان میں آگے بڑھے اور لڑنا شروع کیا۔ وہ شجاعت دکھائی کہ بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار دشمنوں نے گھیرے میں لے کر تیروں کی بارش کر دی اور فرزند عقیل اپنے خون میں رنگین ہو کر عبداللہ بن ازرع شامی کے تیر سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل نے جب اپنے بھائی کو نیم بسمل دیکھا تو بےتاب ہو گئے اور شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور خون اشکیا سے میدان کا لالہزار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن سعد ہمدانی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل کے آگے بڑھے اور امام سے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے فرمایا، اگر تمہارا یہی مقصد ہے، تم سب نے یہی ٹھان لی ہے کہ میدان جنگ میں ایک ایک عزیز کے مجروح و مقتول ہونے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور فراق کے صدمے بھی سہوں، تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک ناصر بھی باقی رہے، اس وقت تک امانت رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ناخن پا تک بھی دشمنوں کو نہ آنے دیں۔ مسافر کربلا نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر عبداللہ کو رخصت کر دیا۔ میدان قتال میں آخر عبداللہ نے تلوار بلند کی اور ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ شمشیر آبدار سے بجلیاں گرائیں اور دشمنوں کا خون بہایا اور عثمان بن عاصم الجہنی اور بشر بن سعد کے حملوں سے جام شہادت نوش فرمائی۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اب حیدر کرار کے بیٹوں کی باری آئی۔ امام حسین کے 4 بھائی، ان کی باری آئی۔ اب جب کہ عقیل کے فرزند خون شہادت میں نہا چکے تو امیر المومنین سیدنا علی میں اولیت شہادت اور خلعت پرخون حاصل کرنے کے لیے خلیفہ اول اور خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق کے ہم نام حضرت ابوبکر بن علی نے آگے بڑھ کر امام کی خدمت میں عرض کی، بھائی جان، مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہوئے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، پیارے بھائی جان، آج میرے پاس اس جان کے سوا اور کچھ نہیں، وہ آپ پر نثار ہے، اس کو قبول فرما لیں اور مجھے اجازت دیں۔ آپ نے مجبوراً اجازت دے دی۔ میدان میں تشریف لائے۔ امام نے یہ سن کر ان کو دعائیں دیں۔ انہوں نے لڑنا شروع کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرار کا فرزند ہوں۔ حضرت جدھر بڑھتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ آخر زخموں سے نڈھال ہو کر قدامہ موصلی کے نیزے اور بقول بعض عبداللہ بن عقبان کری کے تیر سے جام شہادت نوش کر کے وحشت بری ہوئے۔
ان کے بعد ان کے دوسرے بھائی حضرت عمر بن علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی خلیفہ برحق حضرت عمر فاروق کے ہم نام ہیں، اجازت امام پاک میدان میں آئے، خدا داد قوت و طاقت سے بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے جنت الفردوس میں صدا رہے۔ ان کے بعد ان کے تیسرے بھائی حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہ نے جو خلیفہ ثالث اور خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہم نام ہیں، اپنے دونوں بھائیوں کا خون زمین پر بہتا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں دنیا اندھیرا ہو گئی۔ ادھر اپنے بھائی یعنی امام پاک کی خدمت کا جذبہ رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تو آگے بڑھ کر عرض کی، جہاں آپ کے دو جاں باز خلط فاخرہ شہادت زیب تن کر گئے، وہاں ایک حلہ مجھے بھی عطا ہو، میں بھی اپنے بھائی کا آپ کا بھائی ہوں۔ امام پاک نے فرمایا، تم میری عظمت کا تاج ہو اور کوثر پر تشنگی بجھاؤ، میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ حضرت عثمان امام پاک سے اجازت لے کر میدان میں آئے، پھر خوب لڑے، ایسا گرابار حملے کیے کہ سوارے کو گھوڑے پر نشست دو بھر ہو گئی اور پیدل پس پس کر رہ گئے۔ آخر زخموں سے چور ہو کر خولی بن یزید اصحی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا اور بہشت بری میں پہنچ گئے۔ پھر امام پاک کے چوتھے بھائی حضرت جعفر بن علی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اب جانثاری کا مستحق میں ہوں۔ امام پاک نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بھیا بہادری کے جوہر تمہاری پیشانی سے چمک رہے ہیں، لیکن لشکر بہت زیادہ ہے، تنہا لڑ کر کوئی واپس نہیں آیا، اس لیے بہتر ہوگا کہ مبارز طلب کر کے ایک سے لڑو۔ حضرت جعفر نے کہا، بھائی جس سر میں جان بازی اور جانثاری کا سودا ہو، اس میں قلت و کثرت کی فکر کہاں سما سکتی ہے؟ اب تو واپس آنے کی نہیں، بلکہ آپ کا ساتھ دینے کی ہے اور اللہ کے نام پر جنت الفردوس میں جانے کی ہے۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عباس کے علاوہ یہ آخری بھائی رہ گیا جو جدا ہو رہا تھا۔ عرض کی، امام پاک کی اجازت سے میدان میں آئے اور داد شجاعت دے کر بہشت بری سدھارے۔